زاہد نامی آدمی سوئٹزرلینڈ میں جاب کرتا تھا۔ وہ ایک لمبے عرصے سے سوئٹزرلینڈ میں جاب کرنے کی وجہ سے یہاں کی نیشنلٹی بھی حاصل کر چکا تھا۔ قدرت خدا کی ایک دن جب کام سے واپس آیا تو سارا جسم تھکا ہوا تھا۔ اگلے دن جب ڈیوٹی پر جانے لگا تو اس کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی۔ سر چکرانے لگا، دل گھبرانے لگا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ٹانگوں میں جان نہیں ہے۔ چلنے کی کوشش کرتا لیکن ٹانگیں ساتھ نہیں دے رہی تھی، لہٰذا بار بار بیٹھتا، بار بار چلنے کی کوشش کرتا، سہارا لے کر چلنے کی کوشش کرتا تو 2-4 قدم چل پاتا، لیکن پھر سانس اکھڑ جاتی، ٹانگیں بے جان ہو جاتی اور فرش پر بیٹھ جاتا۔ اس کا ایک دوست جو کہ اس کے ساتھ ایک ہی جگہ پر کام کرتا تھا، اس نے اس کے کمرے کی بار بار بیل بجائی، لیکن ماں سوائے آواز کے زاہد کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بلند آواز میں اسے کہا کہ کچھ دیر رکو، میں دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے بڑی مشکل سے سہارے کی وجہ سے دروازہ کھولا اور فوری وہیں پر گر گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کا دوست بڑا پریشان ہوا اور فوری اسے ہسپتال لے جانے کے لیے تگ و دو کرنے لگا۔ صبح صبح کا وقت تھا۔ اس نے کسی بھی طرح سے اپنے دوست کو گاڑی میں بٹھایا اور ہسپتال جا پہنچا۔ ڈاکٹرز نے اس کا مکمل معائنہ کیا۔ ہر لحاظ سے چیک اپ کرنے کے بعد اس کے جسم کے کمپلیٹ ٹیسٹ کیے گئے اور اس کے بعد جو خبر سامنے آئی، اس نے زاہد کے جینے کی تمنا ہی ختم کر دی تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے بتایا کہ آپ کے ٹیسٹ اور رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آپ کو اس بری خبر سے آگاہ کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ سنتے ہی زاہد کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کا بلڈ پریشر ایک دم سے لو ہو گیا۔ اس کے دوست اور ڈاکٹر حضرات نے اسے حوصلہ دیا۔ آخر میں ڈاکٹر حضرات نے اسے کہا کہ آپ کے پاس 2.5 مہینے، لاسٹ 3 مہینے ہیں، اس سے زیادہ ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے، اس کے بعد آپ خالق حقیقی سے جا ملیں گے۔ ڈاکٹرز نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ جینے کے لیے تو 1 گھنٹہ ہی بہت ہے، 100 سال کا کیا فائدہ کہ جس میں انسان دکھوں اور غموں میں جلتے ہوئے گزارے، لہٰذا آپ کے پاس 3 مہینے ہیں، ان 3 مہینوں کو آپ 300 سال کی طرح جئیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے جس قدر ممکن ہو سکا زاہد کو حوصلہ دیا اور جینے کی تمنا اس کے اندر بیدار کرنے کی کوشش کی، لیکن زاہد بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ جس آدمی نے ایک لمبا عرصہ اپنے ملک، رشتہ داروں سے دور رہ کر 4 پیسے کمائے کہ آخری عمر میں میرا وہ سہارا بنے گے اور میں چین سے بیٹھ کر کھا سکوں گا، لیکن جب اچانک اس کے سر پر یہ پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ تم نے جو کچھ کیا ہے اس کا تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، لہٰذا تم اپنی آخرت کی طرف توجہ دو، تمہارے پاس وقت محدود ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ 3 دن ہسپتال میں داخل رہنے کے بعد زاہد کو اس کے گھر منتقل کیا گیا، جو کہ سوئٹزرلینڈ میں ہی تھا، جو اسے کمپنی کی طرف سے ملا ہوا تھا۔ زاہد سوچ میں پڑ گیا اور آخر کار اس نتیجے پر پہنچا کہ مر تو جانا ہی ہے تو کم از کم اپنوں میں مرا جائے، اپنے دیس پاکستان میں ہی زندگی کے آخری سانس لیے جائے۔ اس نے پاکستان آنے کے لیے اپنے دوست کا سہارا لیا۔ اس نے اسے ایئرپورٹ پر آ کر پاکستان کی فلائٹ میں بٹھا دیا۔ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے جو دوست احباب باہر ہوتے ہیں، کسی بھی ملک میں ڈالر، ریال، پاؤنڈ وغیرہ کما رہے ہوتے ہیں، یہ بیچارے اپنے گھر والوں کی طرف زیادہ سے زیادہ پیسے بھیجنے میں وقت لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے جو فیملی ہوتی ہے انہیں زیادہ تر باہر سے آنے والے ڈالرز، ریال، پاؤنڈ اس رقم سے غرض ہوتی ہے۔ ان کو یہ عادت پڑ جاتی ہے کہ ہر مہینے بعد اتنے لاکھ آنے ہیں، پیسے کے آنے کی زیادہ عادت ہو جاتی ہے، جبکہ پیسے بھیجنے والے سے اتنا لگاؤ نہیں ہوتا، اس کی کنڈیشن سے بے خبر ہی رہتے ہیں۔ لیکن جب باہر کمانے والا شخص واپس آتا ہے تو اکثر اوقات اپنا سب کچھ کلوز کر کے ہی آتا ہے۔ اسی طرح زاہد بھی اپنا سب کچھ کلوز کر چکا تھا۔ اس نے ہمیشہ کے لیے سوئٹزرلینڈ کو خیر بات کہہ دیا، کمپنی والوں کو بھی الوداع کر دیا۔ ان سے لین دین کرنے کے بعد انہوں نے اسے بونس سے نوازا اور رخصت کر دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب باہر سے پیسے آتے ہیں وہ تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں، ان پیسوں کی خوشبو، ان کی رونق، ان سے رشتے مضبوط رہتے ہیں، لیکن جب اچانک کوئی کمانے والا آدمی سب کچھ ختم کر کے واپس آ جائے تو پہلے والے رنگ نہیں رہتے۔ چونکہ صاف سی بات ہے، جو بندہ ہر مہینے لاکھوں روپے بھیج رہا ہو، اب وہ پاکستان میں آ کر فی الحال فارغ رہے گا، بعد میں کام کیا کرے گا، کیسے کرے گا، اور شاید اتنا نہ کما سکے۔ اس لیے رشتہ داروں کے مختلف لوگ مختلف نظروں سے دیکھتے ہیں۔ زاہد اچانک واپس پاکستان آیا، گھر والوں کے پاس پہنچا تو وہ بھی پریشان ہو گئے کہ بن بتائے زاہد کیسے اور کیوں آ گیا ہے، جبکہ ہمیں خبر بھی نہیں کی، اور یہاں پر تو کوئی کسی کی بڑی خوشی غمی بھی نہیں ہوئی۔ زاہد کیوں آیا ہے؟ ہر کسی کے ذہن میں یہی سوال پنپ رہے تھے۔
جب زاہد نے سب کی آنکھیں پڑھی تو انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں سب کچھ کلوز کر کے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہمیشہ کے لیے اپنے وطن آپ لوگوں کے پاس آ گیا ہوں۔ تو گھر والوں نے کہا کہ آپ کیوں آئے ہو، کیا وجہ بنی ہے؟ زاہد ایک سیدھا سادہ آدمی تھا۔ اس نے بغیر بات کو گھمائے پھرائے کہا کہ مجھے بلڈ کینسر ہو چکا ہے اور میرے پاس 2.5-3 ماہ سے زیادہ وقت نہیں ہے، لہٰذا میں نے سوچا کہ اپنے ملک میں اپنوں کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی کی آخری سانسیں ختم کروں اور اسی دھرتی پر مدفن ہو جاؤں۔ بس یہ سننا تھا کہ گھر والوں کی آنکھوں میں جو پہلے چمک تھی، رونق تھی، وہ ختم ہوتی ہوئی زاہد کو محسوس ہوئی۔ آخر زاہد نے بھی دنیا دیکھی تھی، اپنی زندگی کا ایک وسیع تجربہ رکھتا تھا۔ چند دن گزرے تو اسے محسوس ہوا کہ گھر والوں کی نظریں پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ ان سے جو رویہ اختیار کر رہے تھے وہ ایسا نہیں تھا کہ جس سے زاہد کو تسکین پہنچے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے ملک پاکستان میں اس وقت 90% ایسے لوگ ہیں جن کو باہر سے آنے والا یا کماؤ پوت چاہیے جو پیسے ہی پیسے دے۔ بس جیسے ہی پیسے دینا بند کیے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے تو پہلے والی عزت اسے لوگ نہیں دیتے۔ بس کچھ ایسا ہی رویہ زاہد کی فیملی کا ان کے ساتھ تھا۔ اب سب کو یہ فکر تھی کہ ہمارا کیا بنے گا، کسی کو فکر تھی کہ میرا جو گھر بن رہا ہے اس کا کیا بنے گا، کسی کو اپنی گاڑی کی قسطوں کی پڑ گئی، 2 چھوٹے بھائیوں کی شادی کرنا تھی، ان کو اپنی فکر لگ گئی، ہر کسی کو اپنا مفاد خطرے میں نظر آنے لگا اور اب سب نے ان کے ساتھ عجیب و غریب سلوک کیا۔ زاہد نے اتنے دن برداشت کیا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی میرے عزیز و اقارب ہیں جو مجھے باہر بیٹھے ہزاروں دعائیں اور مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن جیسے ہی میں ان کے پاس آیا ہوں تو ان لوگوں نے آنکھیں اٹھا کر ماتھے پر رکھ لی ہیں۔ زاہد ان کے رویے سے اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ اس نے آخر فیصلہ کر ہی لیا کہ اب وہ واپس سوئٹزرلینڈ جائے گا اور وہیں پر مرے گا، اور یہ وصیت کر کے مرے گا کہ میری ڈیڈ باڈی کو پاکستان نہ بھیجا جائے بلکہ سوئٹزرلینڈ ہی میں کسی جگہ گڈھا کھود کر وہاں مجھے دفنا دیا جائے۔ بس یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اسے بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ میں نے زندگی بھر کیا کمایا، کچھ بھی نہیں۔ جو پیسہ کمایا وہ اپنوں کے لیے، اور آج اپنے ہیں کہ اپنا سمجھتے ہی نہیں۔ ان کو تو صرف میں ایک پیسے کی مشین نظر آتا تھا۔ خیر اس نے خود کو مضبوط کیا اور بغیر کسی کو بتائے چپکے سے واپسی کی ٹکٹ کروا لی۔ 2 دن بعد اس کی فلائٹ تھی اور کرنا خدا کا یہ ہوا کہ اسی رات بہت زیادہ بارش ہوئی۔ زاہد کے گھر کے ساتھ ہی اس کے ایک بھائی کا گھر تھا۔ بھائی کا انتقال ہو چکا تھا جبکہ بیوہ بھابھی اور اس کے یتیم بچے رہتے تھے، لیکن ان کے ساتھ کسی کی بھی بول چال نہیں تھی۔ ان کا کوئی بھی آپس میں پیار محبت نہیں تھا۔ کچھ تنازعات کی وجہ سے اپنے سگے بھائی کے انتقال کے بعد بھی ان یتیم بچیوں اور بیوہ بھابھی کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، جبکہ زاہد تو ایک لمبے عرصے سے سوئٹزرلینڈ میں مقیم تھا اور پچھلوں کے لیے نوٹ کما رہا تھا۔ اسے نہیں خبر تھی کہ اس کی بیوہ بھابھی اور بھتیجیوں کے ساتھ اس کے گھر والے کیا سلوک کر رہے ہیں۔ کبھی پوچھا ہی نہیں کیونکہ بول چال کوئی نہیں تھی۔ زاہد بیچارہ تو پھر باہر تھا، جبکہ اس کی فیملی نے اس کی بیوہ بھابھی اور بھتیجیوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، اپنے کان بند کر لیے تھے، کسی قسم کی کوئی خبر نہیں لیتے تھے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ کبھی زاہد کو جو فون کرتے تو اپنی بھابھی بھتیجیوں کی شکایتیں ہی لگاتے۔ جب سے زاہد آیا تھا تو اس نے بھی اپنی بھتیجیوں اور بیوہ بھابھی کی طرف چکر نہیں لگایا تھا۔ کبھی کسی نے بیوہ بھابھی اور بھتیجیوں کی خیر خبر نہیں لی تھی کہ کس طرح گزارا ہو رہا ہے، دن کیسے گزرتے ہیں، راتیں کیسے گزرتی ہیں، کھانے پینے کے کوئی مسائل تو نہیں ہیں۔ لیکن قدرتی طور پر رات کو بہت زیادہ بارش ہوئی، اس قدر بارش ہوئی کہ ساری رات بارش تھام نہ سکی۔ زاہد کو بھی نیند نہ آئی، لیکن زاہد کے کانوں میں بار بار برتنوں کی آوازیں پڑ رہی تھیں۔ اگلی صبح جب زاہد اٹھا تو اپنی فیملی سے پوچھا کہ یہ ساری رات ساتھ والے گھر سے برتنوں کی آوازیں آتی رہی ہیں، کیا ہوتا رہا ہے ان کے گھر میں؟ تو گھر والوں نے زاہد کو عجیب و غریب سی باتیں سنائیں۔ زاہد خاموش ہو گیا، لیکن وہ رات والی برتنوں کی آوازیں اس کے دماغ سے نہیں نکل رہی تھی۔ خیر اس نے ناشتہ وغیرہ کیا۔ اس نے سوچا کہ میں خود جا کر پتہ کرتا ہوں کہ کیا وجہ تھی کہ ساری رات ان لوگوں نے مجھے سونے نہیں دیا۔ بار بار میرے کانوں میں برتنوں کی آوازیں پڑتی رہیں، دل کو سکون نہیں ہوا تو جا کے اس نے ساتھ والے گھر پہ دستک دی۔ دروازہ کھولا تو بھتیجی نے دروازہ کھولا۔ پہلے ایک چیخ نکلی، پھر ساتھ ہی منہ سے نکلا بڑے ابو آئے ہیں۔ خیر اندر گئے، حال دیکھ کر دل کٹ گیا اور خود سے ہی سوال کیا کہ ظالمہ اپنا محل دیکھ اور ان یتیموں کا گھر دیکھ۔ زاہد کے اندر سے سوال ہوا کہ کل کو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ کے رسول کی باری تو بعد میں آئے گی، پہلے ان کے باپ کو کیا منہ دکھائے گا؟ میرا بھائی مجھے کہے گا کہ تو اتنا ہی ظالم ہو گیا تھا، کیا یہ میرا خون نہیں تھا؟
یہ میرا کنبہ نہیں تھا، اور تم لوگ مجھے، میرے بچوں کو عزیز و اقارب تو کچھ نہ سمجھتے، ہم کم از کم تمہارے ہمسائے تو تھے ہی، اور ہمسایوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، لیکن تم اس قدر ہی غافل ہو گئے تھے، اتنے ظالم ہو گئے تھے۔ خیر زاہد اپنے سوالوں سے ان سے شرمندہ ہوا تو اپنی بھتیجیوں سے پوچھا کہ رات کو تمہارے گھر سے برتنوں کی بہت آوازیں آ رہی تھی۔ تو بھتیجی نے کہا کہ تایا ابو، آپ کو پتہ ہے کہ ساری رات بارش ہوتی رہی ہے، جبکہ بارش کی وجہ سے ہمارے گھر کی چھت ٹپکتی رہی ہے، کبھی وہاں برتن رکھتے کبھی وہاں برتن رکھتے تھے، اس لیے رات کو برتنوں کی آوازیں آتی رہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی زاہد بڑا رویا، اور دل میں اسے خیال آیا کہ مر تو جانا ہی ہے، لیکن مرنے سے پہلے پہلے ان یتیم بچوں کو اچھا سا گھر بنا کر دے جاتا ہوں، کیونکہ جہاں یہ یتیم بچے اور بیوہ بھابھی رہتی تھی، ایک تو وہ جگہ بہت ہی کم تھی، اور دوسرا بہت زیادہ خستہ حالت مکان تھا، جس کی وجہ سے ان بچوں کا دن رات جینا حرام رہتا تھا۔ زاہد نے ایک نہیں، دو نہیں، 3 مستری لگائے اور کہا کہ یہ سارا مکان گرا کر یہاں پر ڈبل سٹوری نیا گھر تعمیر کریں، جتنی رقم لگے گی میں لگاؤں گا، اور 24 گھنٹے کام ہوگا، ڈبل شفٹیں لگیں گی، کسی بھی حال میں کام رکنا نہیں چاہیے۔ زاہد نے ٹکٹ کینسل کروا دی اور ان غریبوں کا مکان بنوایا، انہیں شفٹ کیا تو نہ جانے کیوں دل میں خیال پیدا ہوا، اور پھر جاتے ہوئے ان بچوں کو ایک موبائل بھی دیا کہ میں تم لوگوں کو کچھ پیسے بھی بھجواؤں گا، اور جب تک میری زندگی ہے تمہیں کوئی بھی پریشانی ہو تو تم اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کر لینا۔ بھابھی نے روتے ہوئے زاہد کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ زاہد بھائی، اللہ آپ کو لمبی عمر دے، آپ نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ آپ نے ایک بیوہ اور اس کی یتیم بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، میں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے خود بھی اور اپنے بچوں سے آپ کی لمبی عمر صحت کی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں عزت والا مقام عطا فرمائے۔ نیا گھر دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے، زاہد نے انہیں اچھا کھلایا پلایا، انہیں کپڑے جوتے لے کر دیے، چند دنوں بعد ٹکٹ کروائی اور واپس سوئٹزرلینڈ چلا گیا۔ اس نے اسی فیکٹری میں دوبارہ کام کرنا شروع کیا اور اپنے دوست کے گھر میں رہنے لگا۔ پہلے 2 ماہ گزرے، 3 ماہ گزرے، حتیٰ کہ 6 ماہ گزر گئے، اور زاہد کو کوئی تکلیف نہ ہوئی، کوئی مسئلہ نہ بنا، طبیعت پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ایک دن اس کے دوست نے کہا کہ ڈاکٹرز نے تمہیں 3 ماہ کی مہلت دی تھی، جبکہ تمہیں 5-6 ماہ ہو چکے ہیں، اور اب تم پہلے سے بھی زیادہ تندرست ہو۔ زاہد نے کہا کہ یار یہ بات میں بھی سوچتا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ جس فیکٹری میں یہ کام کرتا تھا، ان کے کہنے پر یہ دوبارہ اسی اسپتال میں گیا، اور فیکٹری کے خرچ پر ہی اس کے دوبارہ سارے ٹیسٹ جب کروائے گئے تو تمام ڈاکٹرز سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ ہماری ایک آدھ مشین تو خراب ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے ان کے اتنے ٹیسٹ کیے، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ مشینری خراب ہو، یہ کوئی معجزہ ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ سب کیسے ہوا، کیونکہ اب جب ٹیسٹ کیے گئے تو ان کو کوئی بلڈ کینسر نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی۔ تو ڈاکٹرز نے زاہد سے پوچھا کہ آپ نے پاکستان سے یا کہیں سے بھی کچھ علاج وغیرہ کروایا یا کوئی دوا کھائی ہو؟ تو زاہد نے کہا کہ میں نے کہیں سے نہ علاج کروایا نہ دوا کھائی، بلکہ میں تو اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا تھا، خدا جانے اس نے میرے ساتھ یہ کیا معاملہ کیا، اور الحمدللہ میں اب پہلے سے بھی زیادہ خود کو صحت مند سمجھتا ہوں۔ زاہد واپس آیا اور اپنے سارے اعمالوں پر نظر مارنے لگا۔ اسے ماں سوائے اپنی اس نیکی کے اور کچھ نظر نہ آیا جو اس نے اپنی یتیم بھتیجیوں بیوہ کو گھر بنا کر دیا، ان کو موبائل وغیرہ لے کر دیے، کپڑے جوتے لے کر دیے، لیکن اب اس نے ہر ماہ باقاعدہ ان کو ایک معقول رقم بھیجنا شروع کر دی۔ اب وہ اپنی زندگی کو کسی اور رخ سے دیکھ رہا تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتا، زیادہ سے زیادہ خیرات کرتا، اپنے یتیم اور بیوہ رشتہ داروں کو ہر ماہ رقم بھجواتا۔ اب اس نے اپنی فیملی پر توجہ دینا بہت کم کر دی تھی۔ بے شک اللہ جب چاہے جیسا چاہے معجزہ کر دے، اور کسی کو زندگی کے کسی بھی موڑ پر، عمر کے کسی بھی حصے پر ہدایت ابدی عطا فرما سکتا ہے، اور ایسا ہی کچھ زاہد کے ساتھ ہوا جس سے اس کی ساری زندگی بدل گئی۔ اللہ اکبر۔ زندگی کا یہ معمول بنا لیں کہ آپ جتنا بھی کماتے ہیں اس میں سے کچھ صدقہ خیرات لازمی کریں، خاص کر اپنے کمزور عزیز و اقارب پر نظر رکھیں، اپنے یتیم بچوں پر شفقت والا ہاتھ رکھیں، انہیں جس قدر ممکن ہو سکے مالی تعاون سے نوازیں، ان کی خیر خیریت دریافت کریں۔ انشاءاللہ ایسے لوگوں کی کفالت آپ کو نہ کہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی عظیم اجر سے نوازے گی۔